السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے خواجہ احمد عباس کے بارے میں اور ان کے ناول، افسانے، ڈرامے، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ 1914 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1987 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 1914 میں کرشن چندر کی بھی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی 1914 میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1977 میں ہوئی تھی، یہ میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو وفات 1987 میں ہوئی تھی۔ نام ہے ان کا خواجہ احمد عباس تھا۔ خواجہ احمد عباس 1914 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ اب پانی پت میں اور کس کی پیدائش ہوئی تھی؟ تو پانی پت میں جو ہے وہ ہادی تھی اور ہیں صالحہ عابد حسین، ان کی بھی ہوئی تھی پیدائش پانی پت میں ہی، ٹھیک ہے، اور خواجہ احمد عباس کی بھی۔ خواجہ احمد عباس کا انتقال 1987 کو ممبئی میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پانی پت میں پیدائش ہوئی اور ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ خواجہ احمد عباس کے والد کا نام غلام سبطین، والدہ کا مسرور خاتون، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس کا تعلق الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھا، ٹھیک ہے۔ حالی پرنانہ تھے اور ان کا بھی تعلق جو تھا وہ پانی پت سے تھا، کہ یہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے خواجہ احمد عباس اور صالح عابد حسین بھی، ٹھیک ہے، تو یہ پانی پت سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس نے ابتدائی تعلیم ہائی اسکول، یہ حالی لکھا ہے، ہائی آئے گا، ہائی، ابتدائی تعلیم حالی ہائی اسکول پانی پت سے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس نے BA انگریزی ادب میں 1933 میں اور پھر LLB علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا تھا، ٹھیک ہے، LLB۔ خواجہ احمد عباس نے اپنی کیریئر کا آغاز بطور جرنلسٹ دہلی کے ایک اخبار نیشنل کال میں مضمون لکھ کر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کس سے کیا تھا؟ تو جرنلسٹ دہلی میں ایک اخبار نکالا تھا نیشنل کال، اس میں مضمون انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس نے بامبے کرانیکل میں 1936 سے لکھنا شروع کیا تھا۔ خواجہ احمد عباس آرا کے کرنیجیا کے ہفتہ روزہ ولٹج میں آزاد قلم کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے۔ خواجہ احمد عباس ایک مشہور صحافی اور افسانہ نگار ہیں جو فلمی دنیا سے وابستہ تھے۔ خواجہ احمد عباس نے فلمی دنیا کے لیے نیا سنسار نامی کہانی 1942 انہوں نے لکھی، ٹھیک ہے، 1942 میں انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے تقریباً 1 درجن انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں، جن میں دھرتی، کالا، ہمارا گھر اور 7 ہندوستانی، شہر اور سپنا، 2 بوند پانی اور فاصلے خاص طور پر ان کی قابل ذکر ہے۔ خواجہ احمد عباس کے اداکار راج کپور کے ساتھ گہرے مراسم تھے، اس کے راج کپور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس نے چارلی چپلن، ماوزے تنگ، امریکی صدر روز ویلٹ، روسی وزیر اعظم خروشچیف کے انٹرویو لیے تھے۔ ان لوگوں کے انہوں نے کیا انٹرویو لیے تھے۔ خواجہ احمد عباس نے اردو، ہندی اور انگریزی میں 75 جو ہیں وہ کتابیں لکھی ہیں۔ خواجہ احمد عباس نے 1969 میں 7 ہندوستانی فلم بنائی تھی، جس کے ذریعے پہلی بار امیتابھ بچن کو فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا، ٹھیک ہے۔ کون سی فلم بنائی تھی؟ 7 ہندوستانی، اور اسی میں کیا امیتابھ بچن کو فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ خواجہ احمد عباس کے کارنامے، ان کا ناول ہے انقلاب 1942 میں پہلا ناول ہے، پھر ہے 4 دل 4 راہیں، پھر ہے اندھیرا اور اجالا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ناول ہیں انقلاب، 4 دن 4 راہیں، اندھیرا اور اجالا۔ ان سب کی تو میں نے ٹرک بنا لی تھی، ناول کی، افسانے کی اور ڈراموں کی بھی، ٹھیک ہے۔ ڈرامے ہیں ان کے افسانے مجموعے ہیں ایک لڑکی 1973 میں، اور یہی UGC نیٹ میں شامل ہے، ایک لڑکی 1942 میں، اور افسانوی مجموعہ نہیں، ایک لڑکی
1973 میں، یہ 1973 ہے، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ پھر ہے زعفران کے پھول، میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق، پاؤں میں پھول، نیلی ساڑی، دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا ہے دریافت۔ ان کی بھی میں نے جو ہے وہ ٹرک بنائی تھی، اس سے بھی کوشچن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے تو کمنٹ کر دیجیے گا۔ ڈرامے ہیں زبیدہ، یہ پہلا ڈرامہ ہے۔ پھر یہ امرت ہے، 14 گولیاں، گلاب کی واپسی، اناناس اور ایٹم بم، دیوار، پٹھان، سرخ گلاب کی واپسی، تو ان کی بھی میں نے ٹرک بنائی تھی۔ رپورتاج ہیں، سرخ زمین اور 5 ستارے۔ پھر سفر نامہ، مسافر کی ڈائری، 1924، تو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ رپورتاج ہیں کہ سرخ زمین، 5 ستارے اور سفر نامہ، مسافر کی ڈائری۔ اور یہ سارے جو ہیں ڈرامے، افسانوی مجموعے، ناول، یہ سارے ان کے امپورٹنٹ ہیں، یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس کے مشہور و مقبول افسانے کون سے ہیں؟ تو ان کا ہے ابابیل۔ تو یہ ابابیل جو ہے 1937 میں، یہ پہلا افسانہ ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک لڑکی افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ ابابیل میں پہلے بتا دیتی ہوں کون کون سے شامل ہیں افسانوی مجموعے میں۔ تو ابابیل، اور ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہوگا تو میں بتا رہی ہوں، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکی یہ شامل ہے، اور باقی اس میں بتا دیتی ہوں کون کون سے ہیں۔ فیصلہ ہے، ایک لڑکی ہے، سرکشی ہے، ناگن ہے، پہلا پتھر ہے، ابابیل ہے، 3 عورتیں ہیں، داروغہ صاحب، معمار اور رادھا، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے ہیں۔ میں ابھی لکھ دوں گی، ٹھیک ہے، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے جو مشہور مقبول وہ یہ ہیں۔ پہلا افسانہ یہ ابابیل ہے، 1937 میں پہلا افسانہ ہے۔ پھر روپے آنے پائی، واپسی کا ٹکٹ، اجنتا، بھولی، آئینہ خانے میں، دیوالی کے 3 دیے، بنارس کا ٹھگ، میری موت، سلمیٰ اور سمندر، ماں کا دل، آج کے لیلا مجنوں، دل ہی تو ہے، 12 گھنٹے، الف لیلا 1980، یعنی پتھر کے سینچ پر 1000 راتیں، چراغ تلے اندھیرا، شیشے کی دیوار، لال روشنائی، گیہوں اور گلاب، چڑے چڑیے کی کہانی، تو گیہوں اور گلاب، چڑے چڑیے کی کہانی امپورٹنٹ ہے۔ کہانی کی کہانی، جاگتے رہو رفیع، میں نے کہانی کیوں نہیں لکھی، دھوئیں کی زنجیر، شکر اللہ کا، سردار جی، ایک لڑکی، انتقام، ایک پائل چاول، کہتے بنگال پر، آزادی کا دکان، نئی دھرتی نئے انسان، کیپٹن سلمیٰ، 1987، یہ آخری افسانہ ہے۔ پہلا افسانہ کیا تھا ان کا؟ ابابیل ہے، اور آخری کون سا ہے؟ تو یہ کیپٹن سلمیٰ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ایک لڑکی میں جو شامل ہیں۔ تو ایک لڑکی میں جو شامل ہیں وہ ہے فیصلہ، پھر ہے ایک لڑکی، پھر ہے سرکشی، ٹھیک ہے، پھر ہے ناگن، پھر ہے پہلا پتھر، پھر ہے ابابیل، پھر ہے 3 عورتیں، پھر ہے داروغہ صاحب، پھر ہے معمار اور رادھا۔ تو یہ جو ہیں وہ 10 اس میں افسانے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کتنے افسانے شامل ہیں، ٹھیک ہے، سوال بن سکتے ہیں کتنے افسانے ہیں، تو 10 ہیں، اور کون کون سے ہیں وہ میں نے سارے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہیں خواجہ احمد عباس کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ تو یہ ہے کہ خواجہ احمد عباس ہمارے افسانہ نگاروں میں اس لحاظ سے سب سے منفرد ہیں کہ انہیں اپنی گرد و پیش کی زندگی میں مختلف حیثیتوں سے جو اونچ نیچ دکھائی دیتی ہے، اسے انہوں نے ہمیشہ ایک سیاسی
اور مسلحانہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی افسانوں کا موضوع بنایا۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ تو خواجہ احمد وہ وقار عظیم کا قول ہے۔ کس کے متعلق کہا گیا ہے یہ قول؟ تو وقار عظیم کے، وہ خواجہ احمد عباس کے متعلق کہا گیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تو وقار عظیم نے۔ ایک اور ہے ان کا قول کہ عباس جاہلوں، جذباتوں اور اعتقاد پرستوں کے افسانہ نگار نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے باشعور بالغ اذہان کے افسانہ نگار ہیں، اور وہ اپنی تحریروں میں ماضی اور حال سے آگے جا کر مستقبل کی تعمیر کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ ان کا ادب صنعتی انقلاب کے فروغ کا ادب ہے۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ کرشن چندر کا قول ہے کہ ماضی اور حال سے آگے جا کر مستقبل کی تعمیر کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ ان کا ادب صنعتی انقلاب کے فروغ کا ادب ہے۔ تو یہ لاسٹ کا بھی اتنا دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کس کا ہے؟ تو کرشن چندر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو ہے وہ وقار عظیم کا ہے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ میں اتنا ہی، اور نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ان کی جو ٹرک ہے وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ ان سارے جو میں نے ابھی جو جتنے بھی افسانے مجموعے لکھے تھے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یا پھر میں ایک بار اور بول دیتی ہوں، آپ لوگ سن کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہے پہلا ہے فیصلہ، پھر ہے ایک لڑکی مجموعے میں جو افسانے مجموعے میں جو شامل ہے جس نیٹ میں اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے فیصلہ، ایک لڑکی، شرکسی، ناگن، پہلا پتھر، ابابیل، تین عورتیں، داروغہ صاحب، معمار، رادھا۔ تو یہ ہیں 10 کے 10۔ اس کی آپ لوگ بھی جو ہے وہ ٹرک بنا سکتے ہیں آسانی سے، اور جو ڈرامے ہیں ان کے ناول ہیں، اور ان سب کی بھی آپ ٹرک بنا سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ اپنی ٹرک جو اپنا خود بنائیں گے تو وہ آسانی سے یاد ہو جائے گی، اور اپنی ٹرک اپنا وہی سمجھ میں آتی ہے۔ تو خود آپ بھی ٹرائی کریے گا، اور اس طریقے سے آسانی سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میں نے کیسی تیاری کری تھی یو جی سی نیٹ کی، ایم اے کے میں نے تھرڈ سیمسٹر میں ہی میں نے یو جی سی نیٹ زیادہ کوالیفائی کر لیا تھا، تو وہ میں نے کیسے کیا، اگر آپ لوگ میری اسٹریٹجی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ اس پر بنا کر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔